اور جو لوگ آپ پہ پتھراؤ کرتے ہیں ٹینشن مت لینا، ہاتھی نے کبھی بھونکنے والوں کی پرواہ نہیں کری۔ اچھا دیکھو، کسی گاؤں میں ایک ہاتھی آ جائے، میں اس دن بھی سنا رہا تھا کسی کو، تو گاؤں بھر کے ویوورت جو بزرگ لوگ رہتے ہیں ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو جائیں گے، جاؤ گڑے جی مہاراج، جاؤ گڑے جی مہاراج۔ ایک سجن مجھ سے بولے کہ گاؤں اور شہر میں کیا فرق ہے؟ تو میں نے بولا گاؤں میں ہاتھی کو بھی لوگ گنیش جی کہتے ہیں، اور شہر میں گنیش جی کو بھی ہاتھی کہیں تو بہت بڑی بات نہیں ہے۔ اور مجھے نہیں لگتا کہ ہاتھی کے سوا کوئی دوسرا پشو ایسا ہے جس کے آگے اتنے ہاتھ جوڑے جاتے ہیں، مجھے نہیں لگتا۔ لیکن ایک دوسری وڈمبنا یہ ہے کہ جتنے ہاتھ جوڑے جاتے ہیں وہ اور کسی کے نہیں جوڑے جاتے، اور جتنے بھونکنے والے اس کے پیچھے لگے رہتے ہیں کسی اور کے نہیں لگے رہتے۔ غلط تو نہیں کہہ رہا نا؟ جتنے ہاتھ جوڑے والے اس کے سامنے کھڑے رہتے ہیں اتنا کسی اور کے نہیں، اور جتنے بھونکنے والے اس کے پیچھے رہتے ہیں کسی اور کے نہیں۔ گاؤں بھر کے ویوورد ہاتھ جوڑے کھڑے ہوں گے اور بھونکنے والے پیچھے پڑے ہوں گے، تو ٹینشن لینے کا ضرورت۔ اور مجھے آج تک سالہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ کتوں کو ہاتھی سے تکلیف کیا ہے۔ ہم کو کتوں کی بات سمجھ میں نہیں آتی، ان کو ہماری نہیں آتی۔ اگر سمجھ میں آتی تو ہم پوچھتے کہ بھیا تمہیں تکلیف کیا ہے، اور کتے جواب دیتے تو کیا دیتے میں یہ بھی بتا دوں آج آپ کو۔ کتے بولتے ہیں ہمیں ہاتھی سے کوئی تکلیف نہیں ہے، تو پھر بھونکتے کیوں ہو؟ تو پھر بھونکتے کیوں؟ بولے ایک ہی بات بولتے، ہمیں تو اس کے آگے ہاتھ جوڑے کھڑے ہوئے جو لوگ ہیں نا وہ سہن نہیں ہو رہے سر۔ اور صحیح بات ہے، جس کی جتنی ستوتی ہوگی اس کی اتنی نندا بھی ہوگی، جس کی جتنی ستوتی ہوگی اس کی اتنی نندا ہوگی۔ ستوتی کرنے والے ہاتھ جوڑے کھڑے ہوں گے اور بھونکنے والے پیچھے پڑے ہوں گے۔ تو گھبرانے کا ضرورت نہیں ہے کہ اگر لوگ آپ کو تانا ماریں، ٹینشن دیں، آپ اپنا مست آگے آگے چلو۔ لیکن دقت کیا ہے؟ اچھا کتوں کی اتنی ہمت نہیں ہے کہ ہاتھی کے آگے آ کے بھونکے، آگے آ کے بھونکتے نہیں، پیچھے بھونکنا بند کرتے نہیں۔ لیکن آپ دیکھو ہاتھی کو، دیکھو اس کی چال میں مستی بنی رہتی ہے یار، کیونکہ وہ ہاتھ جوڑنے والوں کے پاس ٹھہرتا نہیں ہے اور بھونکنے والوں کی طرف مڑ کر دیکھتا نہیں ہے۔